نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، ماؤں بہنوں، بہت تاخیر سے آپ کے ساتھ کیمرے کی آنکھ کے ذریعے سے ملاقات کا سلسلہ آج موقع ملا ہے، جس کی وجہ سے رمضان المبارک کا جو مہینہ گزرا ہے، جس کے شب و روز گزرے ہیں، اس میں میری روٹین یہ ہوتی ہے کہ میں ملاقات کسی سے نہیں کرتا، بہت کم و بیش ملاقات کرتا ہوں کسی سے۔ عمومی ملاقاتیں بند ہوتی ہیں اور کال کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کی دنیا کے ذریعے سے اس سے بھی رابطہ کم رکھتا ہوں۔ رمضان کا ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے جو کہ عبادت کا مہینہ ہوتا ہے، نیکی کرنے کا مہینہ ہوتا ہے۔ سال کے 11 مہینے بھی عبادت کے مہینے ہوتے ہیں، لیکن اس مہینے میں فضیلتیں بہت ہیں۔ عبادت تو ہر مہینے میں کی جاتی ہے، لیکن یہ اس مہینے میں میری روٹین یہ ہوتی ہے کہ میں اپنا ٹائم رمضان کے مہینے کے لیے مصرف رکھوں، تو اسی وجہ سے ملاقات کا سلسلہ نہیں رہا۔ اور دوسری بات، میرا عمرے کا سفر تھا، اس وجہ سے بھی میں آپ لوگوں سے مخاطب نہیں ہو سکا۔ آج جس موضوع کو لے کر میں حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع انتہائی اہم ہے۔ ایک دوسرے سے جدا ہونا، خفا ہونا، مسائل کا شکار ہونا، بدامنی پیدا ہونا، اس موضوع کو لے کر میں آج آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حالات کو دیکھا جائے تو اگر ظلم ہو رہا ہے، یا گھر میں ہو رہا ہے یا باہر ہو رہا ہے، تو یہ دیکھا جائے ظلم کیوں ہو رہا ہے۔ اگر میں وہم کا شکار ہوں تو کیوں ہوں؟ میں اگر مسائل کا شکار ہوں کیوں ہوں؟ میرا دل تنگ ہو رہا ہے مسجد جاتے وقت، نیک محفل میں آنے وقت میرا دل تنگ ہو رہا ہے، تو کیوں ہو رہا ہے؟ میرے دل پر بوجھ ہے، میرے ذہن پر بوجھ ہے، میں خفا ہوں، کیوں خفا ہوں؟ سوال صرف کیوں کا ہے کہ وجہ کیا ہے۔ اگر دنیا کو خوش رکھنا ہے، اگر آپ سمجھو کہ سارے کے سارے خوش رہیں، یہ ناممکن ہے۔ اگر سب کے سب آپ سے خوش ہیں تو آپ میں پھر منافقت بھری ہوئی ہے، اور اگر لوگ آپ کے پیچھے برا بول رہے ہیں، برا بلا بول رہے ہیں، تو باتیں تو ہر دور میں ہر کسی کے پیچھے ہوتی ہیں۔ میری بات کا مقصد، خاندان ٹوٹ رہے ہیں، بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے، میاں بیوی کے رشتوں میں مسائل آ رہے ہیں، بھائی اور بھائی کی محبت میں نفرت میں بدل رہی ہے، کمی آ رہی ہے، خاندانوں میں کمی آ رہی ہے، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، طلاق کے واقعات بہت سنتا ہوں، بہت مسائل سنتا ہوں۔ تو میں نے سوچا آج اس موضوع پہ بات کر لوں۔ بھائی بھائی کے رشتے میں اگر محبت نفرت میں بدل رہی ہے، اور اگر کمی آ رہی ہے محبت میں، تو ان 2 بھائیوں کا یا 3 بھائیوں کا یا بھائیوں میں محبت اس لیے کم ہو رہی ہے کہ اس میں تیسرا بندہ داخل ہو چکا ہے۔ میری بات بھی آپ لوگ نہیں سمجھے ہوگی۔ تیسرا بندہ تب ہی داخل ہو چکا ہے کہ آپ نے اس کو اپنے مسائل بیان کرنا شروع کر دی، اور تیسرے بندے کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ کے جو دکھتی رگیں ہیں اس کو دیکھتا ہے، پھر اس مطابق آپ سے بات کرتا ہے، اور پھر آپ کو استعمال کرتا ہے۔ یہ تیسرا بندے کا کام یہی ہوتا ہے کہ استعمال کرنا، اور آپ سے مفاد حاصل کرنا، مقاصد حاصل کرنا، غرض حاصل کرنا، یہ تیسرے بندے کا کام ہوتا ہے۔ خاندان ٹوٹتے ہیں
کیوں ٹوٹتے ہیں؟ بیچ میں ایک ایسا شریر ہوتا ہے جو ادھر بھی بات پہنچاتا ہے اور ادھر بھی پہنچاتا ہے، مخالف پارٹی کو بھی پہنچاتا ہے اور دوسری پارٹی کو بھی پہنچاتا ہے، تو خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم پٹھان پختانہ وہی مون غیرت کو سشے باندھے غیرت کئی وہی زمون خور سوکیات کی زمون مور سوکیات کی مون غیرت کو مون دا کو الکا دن پر نم باندھے غیرتو کا دا غیرت استقبل سے ٹکتے، یہ غیرت آپ کی اپنی جگہ ٹھیک ہے، اصل غیرت دین پر غیرت ہے، اصل غیرت رشتوں پر غیرت ہے، اصل غیرت عزت پر غیرت ہے، اصل غیرت قربانیوں پر غیرت ہے۔ گھر کا سربراہ ہوگا یا چھوٹا ہوگا، یہ نہیں ہے کہ آج کل وہی بات ہے کہ سربراہ والد کے علاوہ بھائیوں میں قربانیاں سارے دیتے ہیں، اکثر اللہ چھوٹے کو قبول کر لیتا ہے، قربانیاں دے رہا ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص کو مال مل رہا ہے، ایک شخص کو محبت لوگ دے رہے ہیں، تو اس میں کچھ کوالٹی ہے تو محبت اس کو لوگ دے رہے ہیں، آپ بھی اس طرح سے بن جاؤ، نہ کہ اس سے حسد کرو، نہ کہ اس سے بغض کرو، نہ کہ اس کے پاؤں کاٹو۔ اس آیات پہ ایمان رکھو، بھروسہ رکھو، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، ذلت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ فرعون کے پاس عزت تھی، کیا عزت تھی؟ دنیا کے لیے وہ عزت، لوگ اس کو عزت دار سمجھتے تھے۔ آج جو ہمارے لوگ ہیں نا، کس چیز کو عزت دار سمجھتے ہیں؟ مال و دولت کو، گاڑیاں۔ فرعون اور قارون اور حامان کے پاس یہ سارے عزت کے وہ ذرائع تھے، وہ اسباب تھے کہ جن سے عزت حاصل ہوتی ہے، جن کے ذرائع سے عزت ملتی ہے، لیکن اسی عزت کے ذرائع پر اور اسی عزت کے ساری چیزوں پہ اللہ نے اس کو بٹھایا، لیکن اس کو ذلت دی، ان کو رسوائی دی۔ وہی فرعون جو دعویٰ کر رہا ہے فقال انا ربکم الاعلی، نعوذ باللہ کہ میں رب اعلی ہوں، لیکن جب اس کو ذلیل کیا تو تمام دنیا اور آج تاریخ کی کتابیں، قرآن اور حدیث اس پہ گواہ ہے۔ نمرود کو ذلت دی۔ قارون کے پاس ایسی دولت ہے، ایسی دولت تھی، قارون کے پاس ایسی دولت تھی، نہ کسی کے پاس ابھی ہے، نہ تھی اور نہ ہوگی۔ تمام دنیا میں، دنیاوی لحاظ سے تمام دنیا میں سب سے بڑا دولت رکھنے والا، بادشاہت رکھنے والا قارون تھا، لیکن جب اس کو ذلیل کیا، اس عزتوں کے مالک نے، تمام جہانوں کے رب نے جب اسے ذلیل کیا تو عزت کی کرسی پہ بٹھا کر اس کو ذلت دی۔ بس فرق سمجھ لو کہ گاڑیوں میں عزت نہیں ہے، مال و دولت میں عزت نہیں ہے، رتبوں میں عزت نہیں ہے، عزت صرف دین میں ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور طریقے ماننے میں عزت ہے۔ ان کو عزت کے صوفوں پہ اور کرسیوں پہ بٹھا کر ذلیل کیا۔ قارون کو، نمرود کو، فرعون کو، ابو جہل کو، ابو لہب کو، کون سے نام میں آپ کو بتاؤں؟ ابو جہل نے کیا کیا؟ تمام زندگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتا رہا۔ میں اب عید الفطر کا دن تھا تو بدر جانا ہوا میرا، ادھر سے وہ میدان بدر اور تمام جگہ جانا تھا، گیا میں، ادھر تھوڑے تھوڑے پتھر پڑے تھے، ابھی نشاندہی کسی کو نہیں تھی کہ ابو جہل کی قبر کون سی ہے، خصوصاً ہمارے پٹھان بھائیوں کو، پاکستانی بھائیوں کو، خصوصاً ہمارے پٹھان بھائیوں کو اور پاکستانی بھائیوں کو، لیکن جدھر پتھر دیکھتے تھے ادھر پتھر مارتے تھے۔ یہ میں ان پہ تمسخر کے انداز سے بات نہیں کر رہا، میں ان کے جذبے پہ بات کر رہا ہوں۔ پتھر مارتے تھے، گالیاں دیتے تھے۔
ابو جہل نے خود کو ذلیل کیا، قیامت تک ذلیل ہوتا رہے گا، وہ قیامت کے دن جہنم جائے گا، اور آج بھی قبر میں آگوں میں رل رہا ہوگا انشاءاللہ۔ میرے آقا کو اس نے تکلیف دی، اس کو پریشان کیا، اس کو مجبور کیا، لیکن آقا دو جہاں، امام الانبیاء، شفیع المذنبین، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا عالی اخلاق دیکھو، ہر وقت اس کے گھر جا رہے ہیں، دستک دے رہے ہیں، ہر وقت دستک دے رہے ہیں کہ ابو جہل ایمان لے ہو۔ ایک دفعہ ایک بڑا کندھا یعنی گھڑا ان کے لیے کھودا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس راستے سے گزرتے ہیں، گر جائیں گے۔ اب خود جا رہا ہے، خود گر گیا، تمام دنیا کے لوگ آ گئے، اس کو نکالنا چاہ رہے ہیں، ابو جہل نہیں نکل رہا، لیکن اخلاق دیکھو، انک لعلی خلق عظیم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے ہاتھ دیا، ابو جہل کو نکال دیا۔ یہ اخلاق ہمیں درس دیتا ہے، خاندانوں کو جوڑنا یہی اخلاق سے ثابت ہے۔ مجلس میں بیٹیاں طلاق ہوئی، برداشت کیا، میرے اور آپ کی خاطر، اور تمام امت مسلمہ، تمام مسلمانوں کی خاطر۔ ابھی بھی لوگ مجھ سے ملنے آئے، بہت لوگ ملنے آئے، لڑکے تھے، لڑکیاں تھیں، امریکن نیشنل بننا چاہتے ہیں، یو کے کی نیشنلٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں، فلاں ملکوں کی نیشنلٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری نیشنلٹی جو ہے وہ جنت کی ہے۔ اے مسلمانوں، آپ لوگوں کی نیشنلٹی جو ہے وہ تو جنت کی نیشنلٹی ہے۔ یہ عارضی مزوں کی خاطر چھوڑ دو اس دنیا کو۔ دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں سب کچھ کرنا، اسباب اپنانے ہیں، لیکن ایک مقصد اور ایک تحت کی غرض سے۔ 24 گھنٹے ہمارے ذہن میں دنیا دنیا دنیا، نہ ہماری خوشی کا پتہ، نہ ہمارے غم کا پتہ، نہ ہماری فکر کا پتہ، نہ ہماری سوچ کا پتہ، نہ ہماری نمازوں کا پتہ، نہ ہمارے قرآن پڑھنے کا۔ ہمارے دل میں اور دماغ میں دنیا کھپ چکی ہے، بس چکی ہے اور بیٹھ چکی ہے۔ اخلاقیات یہ ہیں کہ دوسروں کو معاف کرو، اخلاقیات یہ ہیں کہ بھائیوں کے رشتوں میں مضبوطی آئے، پختگی آئے، نفرت نہیں آئے، پیار آئے، نہ کہ کسی کی باتوں کی وجہ سے دل میں خراشیں آئیں۔ جو قومیں اپنے بڑوں کی تعظیم جانتی ہے، چھوٹوں پہ شفقت جانتی ہے، وہ قومیں دنیا میں بادشاہتیں کرتی ہے۔ جو خاندان بڑوں کی تعظیم جانتے ہیں، چھوٹوں پر شفقت جانتے ہیں، وہ خاندانوں پہ راج کرتے ہیں۔ جو گھر والے بڑوں کی تعظیم جانتے ہیں، چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں، وہ گھروں پہ راج کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں پہ راج کرتے ہیں۔ اور جو یہ چیزیں نہیں جانتے، وہ نہ راج کرتے ہیں، وہ لوگوں کے دلوں میں نفرت کا شکار رہتے ہیں۔ الحب جانبین والبغض ہاکذا، محبت دو طرفہ ہوتی ہے، بغض جو ہے وہ ایک طرف سے ہوتا ہے۔ اگر سامنے والے کے دل میں تمہارے لیے بغض آنا شروع ہو جائے، تمہارے دل میں آٹومیٹک آنا شروع ہو جائے گا۔ سامنے والے کے دل میں آٹومیٹک آنا شروع ہو جائے گا۔ تو اپنے دلوں کو پاک رکھو، صاف رکھو، اپنے مسائل اہل علم بندے کو بتایا کرو، وہ بھی دیکھو کہ جو اہل علم آپ کا محسن ہو۔ لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی ملتے ہیں۔ اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کرو، پہچان پیدا کرو، غلط صحیح کی تمیز پیدا کرو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتہ داریاں مت توڑا کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھروں کو مت تباہ کیا کرو، سدھر جاؤ گی۔
ذہن پہ بوجھ رہنے کا حل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کثرت ذکر ہے، اجازت سے کرو۔ اور اگر کثرت ذکر نہیں کر سکتے تو سورہ توبہ کی آخری آیات کو پڑھا کرو 21 مرتبہ۔ دل پہ غم ہے اس کے لیے بھی پڑھا کرو 21 مرتبہ، لقد جاءکم رسول الی آخری، رسول من انفسکم الی آخری آیت پڑھا کرو۔ اپنے مسائل اللہ کو سنایا کرو، اپنی تکلیفیں اللہ کو سنایا کرو، کوئی برا کر دے اللہ کو بتا دو، اسے معاف کر دو۔ ہم اس کو کیسے، اس سے انتقام کیسے لیں گے، ہم اس سے بدلہ کیسے لیں گے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ صرف ہمارا کام بدلہ لینے تک رہ گیا؟ ہمارا ظرف کہاں چلا گیا؟ مسلمانوں کا تو اپنا ظرف تھا، مسلمانوں کا تو اپنا رعب تھا، مسلمانوں کا تو اپنا ولولہ تھا، جذبہ تھا، وہ جذبہ کہاں چلا گیا؟ آج ایک چھوٹی سی گالی کوئی سن لے، کسی کے بارے میں سن لے، اس کی نسلوں تک اس کو گالیاں دے دیتا ہے، اس کی نسلوں تک اس کے ساتھ بدماشیاں کرتا ہے، اس کی نسلوں تک اس کے ساتھ بدامنیاں پیدا کرتا ہے۔ تو اپنے اخلاق کو درست کرو، اپنی زندگی کو درست کرو، اپنے معاملات کو درست کرو، اور جتنی پریشانیاں اگر کسی کی وجہ سے بنی ہیں، کوئی خفا ہے اور آپ کا بھی دل خفا ہے، جو اس سے معافی مانگو۔ تم اس کے بعد معافی مانگنے چلے گئے تو تمہاری عزت میں کمی نہیں آئے گی، تم چلے جاؤ، ابھی اس کا کام ہے وہ معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن جانا ضرور۔ اپنے سر کے اوپر کسی کا وہ مت چھوڑنا۔ ان تمام باتوں کا مجموعہ ایک ہی ہے، اللہ کو راضی کرو اور سنتوں کی پابندی کرو۔ اکثر لڑکے مجھے کہتے ہیں ہم سے فجر کی نماز نہیں ہوتی، ہم جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ نہیں کر سکتے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ وسوسہ ہے، یہ وہم ہے، اور یہ وہم تمہارے اندر بیٹھ چکا ہے۔ نماز کے لیے، نماز نہ پڑھی جانے کے لیے قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت شروع کر دو، زور لگاؤ اپنے ساتھ، نمازوں کا اہتمام خود بخود شروع ہو جائے گا۔ قرآن کا پاؤ ہے، یا 1-2 رکوع ہیں، 3 رکوع ہیں، دن کے مختلف ایام میں پڑھنا شروع کرو، نمازوں کی پابندی شروع ہو جائے گی۔ فجر کی نماز سے پہلے تکیے کے اوپر ہاتھ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہلا کلمہ لکھ لیا کرو۔ فجر کی نماز بجماعت اللہ کی توفیق سے، فضل سے ادا کرنے کی توفیق ملے گی۔ اور فجر کی نماز کے بعد ذکر اذکار شروع کر دو، اپنے ساتھ روٹین تہیا کرو۔ ابھی کدھر دکان کا ٹائم ہو، 8 بجے ہو تو 7:30 بجے الارم لگا ہوتا ہے، 7 بجے الارم لگا ہوتا ہے، فریش ہونا ہوتا ہے، ناشتہ کرنا پڑتا ہے، ناشتہ لانا پڑتا ہے، فلاں کرنا پڑتا ہے، یہ کرنا پڑتا ہے، تو نماز کے لیے بھی الارم رکھو۔ لیکن کیا نماز کا زور نہیں ہے، کسی کا زور نہیں ہے، روب نہیں، بس یہ تو خوف کی عبادت ہے، یہ تو ذوق کی عبادت ہے، یہ تو شوق کی عبادت ہے۔ شوق سے پڑھو گے تو سارے معاملات حل ہوں گے۔ ان تمام باتوں کا ایک ہی مجموعہ، استغفار کا اہتمام زیادہ کرنا ہے، کثرت سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پورا استغفار پڑھا کرو۔ درود شریف کا اہتمام کثرت سے کرو، اور دل پر بوجھ ہے، خفگان ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، جو بھی نہیں، تو اس کے لیے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز، یہ پڑھا کرو۔ اور حرام سے بچو، حرام سے بچتے رہو، تو دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی، قبول کے ساتھ ساتھ مقبول ہونا شروع ہو جائیں گی، اور منظور ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔